آج کے شو میں ہنڈی حوالہ کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف ایف آئی اے سرگرم، اولڈ اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں سالوں سال سے جاری غیر قانونی دھندا کس طرح جاری رہا، غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقل کی گئی رقوم کی کڑیاں دور دور تک، السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ پروگرام میں جس طرح ہم روز فیکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حقائق سامنے رکھتے ہیں، ہونے والی کاروائیاں جو مختلف تحقیقاتی ادارے کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے جو حقائق ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ یہ ساری امپورٹنٹ ڈیٹیلز کے ساتھ آج پھر پروگرام میں حاضر ہے۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے، حوالہ ہنڈی کے حوالے سے، اور وہ لوگ جو اللیگلی فورن ایکسچینج کمپنیز آپریٹ کرتے ہیں کراچی شہر میں اور ایسی جگہ آپریٹ کرتے ہیں جو شاید ہم سوچ نہیں سکتے، جیسے اولڈ ایکسچینج بلڈنگ کے اندر باقاعدہ ایک آفس قائم تھا جو ریسنٹلی ایف آئی اے نے جہاں پر ریڈ کری، اور اس ریڈ کے بعد ایف آئی اے نے وہاں پر بندوں کو اریسٹ بھی کیا جو منی ایکسچینج بھی لیگل چلا رہے تھے، یعنی اللیگلی جو ان کو الاؤ نہیں تھا، لائسنس نہیں تھا ان کے پاس، لیکن وہ ڈالرز کی فروخت اور دیگر کرنسیز کی فروخت کر رہے تھے اور حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں بھی ملوث تھے۔ اب ایف آئی اے کی جو تحقیقات ہے، میں آپ کو پہلے جو ایف آئی آر رجسٹرڈ کی گئی ہے، جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز اور ایف آئی آرز کی جو وہ چیزیں ہیں وہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکیں گے، جس میں ایف آئی اے کے کوآپریٹ کرائم سرکل نے یہ کارروائی کی ہے، اور یہ کمپلین جو موصول ہوئی ہے اس پر آتے ہیں۔ یہ جو کارروائی کا وقت وغیرہ لکھا ہوا ہے اس میں، کمپلین جہاں سے موصول ہوئی ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ نے یہ کمپلین کی ہے کہ یہاں پر ایک اللیگل ایکسچینج آپریٹ ہو رہی ہے، اور جو ایف ای آر ایکٹ یعنی فورن ایکسچینج ایکٹ 1947 کے کچھ شقوں کا حوالہ دیا ہوا ہے جس کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اس میں 8/10/2015 یعنی کچھ ہی دن قبل اکتوبر 2015 کو یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اس میں کچھ جو کمپلین کے حوالے سے لکھا گیا ہے، یہ پیراگراف اگر میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، اس میں لکھا ہے کہ upon credible information to the effect and written complaint of State Bank of Pakistan was received regarding involvement of جو جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے، محمد انیس عبداللہ، اویس ہارون and امین ستار in illegal activity of hundi حوالہ and sell and purchase of foreign currency without legal authority at room number جو ایڈریس ہے ان کا اولڈ ایکسچینج بلڈنگ میں وہ کر رہے تھے، اور was constituted by the competent authority، اور پھر جو آگے جنہوں نے ریڈ کری جن افسران نے ان کا نام، یعنی جو ٹیم تھی جس میں انسپیکٹر کون تھے اور دیگر افسران کون تھے ان کا حوالہ دیا گیا ہے، یعنی جو ریڈنگ پارٹی تھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ملا کیا، میں یہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے اب ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اللیگل منی ایکسچینج جو آپریٹ کرتے ہیں، حوالہ ہنڈی کا جو کاروبار کرتے ہیں وہ خبردار ہو جائیں، کیونکہ ایف آئی اے اب جو ہے اس پر باقاعدہ کریک ڈاؤن سٹارٹ کر چکا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت دور دور تک یہ تانے بانے جاتے ہیں۔ میں کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں سے برآمد کیا ہوا۔ وہاں سے ڈالرز تقریباً 80,000 ڈالر، $80,000 برآمد ہوئے۔ پاؤنڈ کی اگر بات کریں، برٹن پاؤنڈ 5,030 پاؤنڈ کے قریب، سعودی ریال وہاں سے تقریباً 30,000 برآمد ہوئے۔ دھرم کی بات کریں 20,000 یو اے دھرم برآمد ہوئے، کینیڈین ڈالر 10,000 تقریباً، اور ساؤتھ افریقن رینڈ 3,430 وہاں سے جو ہے تقریباً برآمد ہوئے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی شکایت کے اوپر، جس طرح ایف آئی اے نے ایف آئی آر کاٹی ہے، اسٹیٹ بینک کی شکایت کے اوپر اولڈ منی ایکسچینج کی بلڈنگ کے اوپر یہ چھاپا مارا گیا، گرفتاری ہوئی اور گرفتاری عمل میں آئی، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات میں مزید پیش رفت اور ایف آئی اے اپنا دائرہ کار بھی وسیع کر رہا ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ منی لانڈرنگ جو اللیگل منی کی یہاں سے پیسے کی ترسیل ہے وہ، اور اس کے ساتھ جو اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے، میں اپنے پینل کی طرف جاؤں کیونکہ آج سوالات بہت سارے اہم ہیں ہمارے پاس اس نوعیت کے، جو اسٹیٹ بینک کے ایکسچینج پالیسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو کلیریفیکیشن آئی تھی جب ایف آئی اے کو انہوں نے لیٹر لکھا تو ایف آئی اے نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ لکھ کر دے دیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو ایکسچینج آپریٹ کر رہے ہیں یہ اللیگل ایکسچینج ہے۔ تو اس پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کامران عطا اللہ صاحب جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے، جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے کوآپریٹ کرائم سرکل کے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے اسٹیٹ بینک کو، اور اسٹیٹ بینک نے جواب جو لیٹر دیا ہے وہ آپ کو میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں۔ 8 اکتوبر 2015 کو یہ لکھا گیا،
اور اس میں لکھا گیا انوالومنٹ آف انسکرپلس اکیوز پرسن ان ہنڈی حوالہ، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ FIA may take necessary action against persons involved in illegal foreign exchange business under subsection 3 of section 23 of FERA Act 1947، یعنی فورن ایکسچینج ایکٹ جو ہے 1947 اس کے تحت کارروائی کی جائے. اسٹیٹ بینک جو ہے اس نے یہ ان کو وضاحت کری ہے کہ یہ لوگ واقعی میں ملوث ہیں، ان کے پاس کوئی لیگل سرٹیفکیٹ نہیں تھا جو یہ کام کر رہے تھے، ایکسچینج آپریٹ کر رہے تھے، اور اس لیے FIA ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی، مربوط کارروائی کرے اور ان کو گرفتار کر سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ لاز. اور FERA ایکٹ کا حوالہ بھی اس سلسلے میں دیا گیا. اب اس میں بہت سے قانونی سوالات بھی ہیں، حکومتی سطح پر کیا حکمت عملی ہے آگے، کیونکہ اب یہ کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے تو آگے اس کی کیا شکل اختیار کر سکتا ہے، یہ بھی، اور سیاسی نوعیت کے جو سوالات ہیں وہ بھی ہم اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں احمد رضا قصوری صاحب، سینئر قانون دان، اس وقت اسلام آباد میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ہمارے ساتھ میاں عبد المنان صاحب موجود ہیں، پاکستان مسلم نون کے MNA ہیں، سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ فیصل آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. منان صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. احمد رضا قصوری صاحب، قانونی نقطہ نظر سے FIA کو یہ اختیار حاصل ہے، اب وہ گرفتاریاں بھی کر رہی ہے، 90 روزہ ریمانڈ بھی حاصل ہے. یہ جو اب باقاعدہ اللیگل منی اسمگلنگ ہوتی ہے پاکستان سے، یہ کتنا سنگین نوعیت کا اس وقت کرائم ہے، اور اگر یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے اس میں بڑے بڑے نام بھی ملوث ہو سکتے ہیں جس طرح یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ قصوری صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا دھندا ہے، یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور وہ باہر جا کر پھر اس کو کسی بیٹے یا بیٹی یا داماد کے ذریعے وہ واپس لائی جاتی ہے کہ وہ وہاں کما رہے ہیں، اور اس طرح اس کو وائٹ منی کیا جاتا ہے. FIA جو ہے وہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، اور اس کے پاس اس کا کارپوریٹ سیل بھی ہے، اس کا فائنینشیل سیل بھی ہے. تو یہ بڑا سنگین معاملہ، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہو، ہسپتال میں ہو داخل، اور اس کا کوئی خاموشی سے اس کا خون ڈرین آؤٹ کر لے اور وہ کسی اور کو کی باڈی میں ڈال دے، تو وہ تو بندہ جو ہے جس کا خون نکل گیا وہ تو مر جائے گا. اسی طرح ہی باڈی پالیٹک جسے ریاست کہتے ہیں، باڈی پالیٹک میں بھی جو اس کا جو فائنینشیل اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس کا جو پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، وہ اس کا لہو ہوتا ہے. اگر اس کی باڈی میں سے وہ لہو باڈی پالیٹکس میں سے نکال لیا جائے پیسہ اور وہ کہیں باہر بھیج دیا جائے، تو پھر تو بلڈنگیں ہیں جو کھوکھے رہ جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں 3-4 سال پہلے دبئی میں ہوا کہ سڈنلی لوگ پیسے نکال کے لے گئے اور وہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھوکھے کھڑے رہ گئے. تو چیز یہ ہے کہ ملک جو چلتے ہیں وہ اکنامک سٹیبلٹی سے چلتے ہیں، اور جب تک اکنامک سٹیبلٹی نہ ہو تو وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا جو دار و مدار ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی پر ہے. اور اگر یہ لوگ جو کہ پیسہ نکال کر ہنڈی کے ذریعے یا حوالہ کے ذریعے باہر بھیج رہے ہیں، تو یہ ملک کے بڑے بدترین دشمن ہیں، جو کہ ملک کا جو لہو ہے اس کا وہ نکال کے باہر کے ملکوں میں دے رہے ہیں. اور یہاں جو ہے ایک قحط کا سا عالم آ رہا ہے. ایک جو ہے پیسہ جب نکل جائے گا تو فیکٹریاں بھی جو ہیں وہ بھی جو ہے انڈسٹریل گریو یارڈ بن جائیں گی، کیونکہ جب ان کو انڈسٹریز کو چلانے کے لیے پیچھے پیسہ ہی نہیں ہوگا، وہ نکل جائے گا. اور وہ جو کوئی جا کے بنگلہ دیش جا کے اپنی فیکٹری لگا لے گا، کوئی جا کے اسپین میں لگا لے گا، کوئی ساؤتھ افریقہ میں لگا لے گا، تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا جی؟ تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اس پر اگر FIA نے ہاتھ ڈالا ہے تو پکا ہاتھ ڈالیں. تاکہ وہ سارے میں آپ سے کیونکہ لیگلی پوائنٹ آف ویو سے ایک چیز پوچھنا، یہ جو چاروں قوانین موجود ہیں اور جس ایکٹ کا حوالہ دیا گیا ہے اس کی شکوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، آپ قانونی ماہر ہیں، آپ سب چیزوں کو بہتر ہم سے سمجھتے ہیں، جس میں 5823 FER ایکٹ 1947 کا حوالہ دیا گیا. قوانین موجود ہیں، FIA کے پاس اسپیشل پاورز بھی اس پر ہیں، ان کی ایگزیکیوشن بھی اب ہو رہی ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن یقینی طور پر جو اس پر لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کو بھی قانونی رائٹس حاصل ہے، جیسے پروٹیکٹیو بیل کا رائٹ حاصل ہوتا ہے، وہ پہلے سے جو پروٹیکٹیو بیل لیتا ہے، ضمانت قبل از گرفتاری ہے، اور اس طرح کے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں. تو
تو لیگل اسٹرکچر جو اس وقت ہے, یہ پوری ڈرائیو جو ہے اس وقت, اس کا جو لیگل اسٹرکچر ہے اس میں کوئی لوپ ہولز نظر آتے ہیں مطلب قصوری صاحب, یا آپ کو اس طرف سے آپ کو لگتا ہے, آپ کو اطمینان ہے کہ نہیں جی لوپ ہولز نہیں ہیں اینڈ ایگزیکیوشن وڈ بی وداؤٹ اینی لیگل لوپ ہولز اس ریگارڈ میں؟ دیکھیں بات یہ ہے صفوان صاحب کہ ہمارے ہاں لاز کی کمی نہیں ہے, ہمارے ہاں ورچولی ہر ایک سچویشن کے اوپر ایک لیجسلیٹو امبریلا ہے, اور جو جہاں نہیں ہے وہاں پارلیمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گاہے بگاہے ان ایریاز کو جو ورجن ایریا ہیں جہاں کے کوئی لیگل امبریلا نہیں ہے, پارلیمنٹ اس ایریا میں لاز بناتی ہے. لیکن لاز ہمارے ہاں ہیں, ہمارے ہاں پرابلم آ رہی امپلیمنٹیشن کی. لاز تو ہے لیکن اس کے امپلیمنٹیشن میں بہت سارے دھاندلیاں ہیں, کمپرومائزز ہیں, رشوت ہے, تو یہ سارے جو ایلیمنٹ ہیں وہ اس بجائے ان پرابلمز کو ریزالو کرنے کے اور اس جو یہ چیزیں جو ڈیولپ کر گئی ہیں, ہماری سریت کر گئی ہیں, نیگیٹو ایسپیکٹ ہماری باڈی پالیٹک میں, بجائے ان کو اسی نکالنے کے باڈی پالیٹک سے اور اس کو تطہیر کرنے کے, وہ ہماری ہاں سریت کر گئی ہیں کیونکہ آپ کا سسٹم جو ہے کلیپس کر گیا ہے اور اٹ از مینڈ بائی کرپٹ پیپل. جب تک آپ صاحب رائے اور صاحب دین اور صاحب کردار لوگ ان اداروں میں نہیں لائیں گے, لاز تو ہیں لیکن لا کو امپلیمنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی تکڑا بندہ نہیں ہے. آج آپ تکڑے بندے بٹھا دیں, آنےسٹ بتا دیں, آج اس ملک میں بالکل تتلی پڑ جائے گی. میں صرف آپ سے میں جو ایک چیز میں پوچھ کے میں منان صاحب سے بھی ان کا موقف اس حوالے سے لینا چاہتا ہوں. سر آپ یہ قصوری صاحب یہ ساری جو ڈرائیو ہو رہی ہے اس وقت, اب ہم جس طرح ہم روز اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے معاملات دے کر آتے ہیں, اب مثال کے طور پہ ایف آئی اے کی اب یہ ایف آئی آر ہے, ایف آئی اے نے ایک باقاعدہ ڈرائیو شروع کر دی ہے, دائرہ کار وسیع بھی کر رہے ہیں, لیگل ایکسچینجز پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, ان کو گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, عمل میں آ رہی ہیں. سر یہ صحرا کس کے سر جاتا ہے قصوری صاحب؟ اٹ گوز ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ قصوری صاحب دیکھیں بات یہ ہے جو بھی کر رہا ہے چودھری نثار صاحب منسٹر آف انٹیریئر جن کو ایف آئی اے we have a democratic system, we have a chief executive in the person of a prime minister, we have a ministry of interior. So جو بھی لوگ یہ پازیٹیو سٹیپ لے رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میاں منان صاحب میں سر آپ کی طرف جاؤں گا اس بات کو لے کے. اب یہ معاملہ بڑا اچھا ہے, خوشائند, اور میں جس طرح کہتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو یو, آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے سب کچھ, ایف آئی اے آپ ظاہری بات ہے چودھری نثار صاحب کے انڈر ہے اور یہ معاملات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اب یہ ہو رہا ہے. لیکن اس کا کیونکہ آپ بہت بہتر طریقے سے ٹریڈرز کے معاملات کو سمجھتے ہیں, انڈسٹری کے معاملات کو سمجھتے ہیں, خود تعلق ہے فیصل آباد سے, صنعتی زون ہے, آپ بڑے امپورٹنٹ ہے اس پہ کلیدی کردار تاجر رہنما میں بھی آپ کرتے ہیں. منان صاحب یہ اب کتنا یہ ڈرائیو کتنی ایفیکٹو ثابت ہوگی, یہ سوالات ہیں. یعنی اسٹارٹ ہو گیا ہے, اس سے پہلے بھی کچھ ایکسچینجز کو ٹارگٹ کیا ہے, اب یہ ایک باقاعدہ مہم کے تحت اب ایکسچینجز کے اوپر جایا جائے گا, ہاتھ ڈالا جائے گا. اللیگلی بہت سے لوگ ہیں, کہا جاتا ہے کہ زیادہ پیسہ تو پاکستان سے اللیگلی ٹرانسفر ہو رہا ہے. اس کو ایفیکٹو بنانے کے لیے کیا چیزیں کرنی چاہیے میاں منان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں محترم احمد رضا قصوری صاحب کو مبارکباد دوں گا, پوتے کی اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں دکھائے اور بچے کو لمبی عمر اور صحت عطا فرمائے. اس کے بعد دیکھیں آج میں ایک مختلف اپنا بھائی احمد رضا قصوری دیکھ رہا ہوں جس کے دل میں سے پاکستانیت اور محبت وطنی جھلک رہی ہے. ہم کیا ایک پیج پہ بیٹھ کے جب سے یہ ضرب عضب شروع ہوا اور ہم نے ریسرچ کیا, یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا آلہ ہے. آپ دیکھیں جتنا اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے دہشت گردی میں, یہ کس طرح آتا ہے, کس طرح جاتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے. اور جب تک جیسے قصوری صاحب نے فرمایا کہ اداروں میں طاقتور آدمی بٹھا کے جب تک آئینی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا, اب تو پوری دنیا چیخ پڑی ہے 9/11 کے بعد جب منی لانڈرنگ کے معاملات پہ پوری دنیا نے, یو این نے سینکشن لگائی اور ہم نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایک پارٹی آج پکڑی گئی ہے, ایک ذمہ دار پارٹی, یہ کئی ہوں گے, ہو سکتا ہے 100 کے قریب ہوں, اور ایف آئی اے اور اسٹیٹ بینک اور باقی ادارے جو ہیں وہ اگر ان کو پکڑے, اور جو ملک کا جو خون ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے, جو ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے, ایک تو وہ بچ جائے گی, ایک یہ نیگیٹو جو روپیہ ہے یہ دہشت گردی میں لگتا
ہوتا ہے اس میں ملک کی امن آئے گا، سلامتی آئے گی. اور تیسری بات ہے کہ کریڈٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے اور کریڈٹ ڈیفنس کے اداروں کو بھی جاتا ہے کہ اللہ کے فضل سے جو جنگ ہم نے شروع کی ہے اور جو ہم نے کراچی میں آپریشن شروع کیا ہے، ہمارے افسروں نے، جوانوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر منان صاحب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. پیش کر منان صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. سر میں کہہ رہا ہوں یہ ادارے بھی تھے اور یہ سب کچھ ہم نے دیکھا. نیب ایف آئی اے تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ہے جو چلے انہوں نے کمپلین کری. ویسے تو ہم نے دیکھا ہے بہت سے معاملات میں اسٹیٹ بینک پہ سوالات اٹھتے ہیں ابھی بھی، لیکن سر یہ کھلے عام ایکسچینجز آپریٹ کر رہی تھی. جیسے یہ اولڈ ایکسچینج بلڈنگ ہے، اب اس کے اندر یہ ایکسچینج کھل کے بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پر ایک اور بڑے منی ایکسچینج جو ہے گرفتار کیے گئے جن کے بارے میں کہا گیا کہ بڑے بڑے اہم جو لوگ اس وقت روپوش ہو چکے ہیں انہوں نے ان کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرے پاکستان سے باہر، جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیررزم فائنینسنگ میں بھی بعد میں استعمال ہوتے ہیں. یہ آخرکار یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کھلے عام ہو رہا تھا، یہ سب ادارے تھے، یہ سب کچھ تھا. اب یہ اچانک سے گرفت آئی ہے، اچھی بات ہے گرفت آئی ہے، لیکن یہ سب کچھ کھلے عام ہوتا رہا. اس وقت ریگولیٹرز کیا کر رہے تھے؟ اس وقت سب ادارے کیا ہو کیا رہا تھا آخرکار جب یہ سب کچھ چل رہا تھا اور کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ دیکھیں اس سوال کے دو شکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہوتا رہا ہے غلط ہوتا رہا ہے، ملک کی تباہی ہوتی رہی ہے. اب دیکھیں نا، اگر ملک کی بہتری کے لیے سوچا گیا ہے اور تمام ادارے اور سیاسی گورنمنٹ اگر ایک پچ پہ آ گئے ہیں تو آج آپ کے پاس $8 ارب کی بجائے $20 ارب ریزروز آ گئے ہیں. آج آپ کی کریڈٹ ریٹنگ دنیا میں بہتر ہو گئی ہے. آج دنیا کے تمام مالیاتی ادارے پاکستان پہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ایک میریکل اللہ کے فضل سے ہوا ہے اکنامک کوریڈور کا، جس کو میں سمجھتا ہوں بطور دکاندار، بطور تاجر، کہ یہ گیم چینجر ہوگا پاکستان کی معیشت کے لیے. تو یہ ساری بہتری چیزیں ہیں. جہاں ہماری قیادت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، وزیر اعظم صاحب کو جاتا ہے، سید نثار علی خان کو جاتا ہے، وہاں ان اداروں کو بھی ہم یاد رکھیں ہر وقت جو شانہ بشانہ ہمارے ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن میں اس پہ قیادت پہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے، لیکن سر یہ جو آپ تاجروں کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ سارا جو پیسہ یہاں سے لیگلی جاتا ہے اس میں مناظر بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سے برے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر انلیگل فائنینسنگ جو ہوتی ہے، انلیگل منی ٹرانسفر جو ہوتا ہے، اس کے اندر انلیگل چینلز کا استعمال یقینی طور پر انڈسٹریز بھی کرتے ہوں گے، تاجر برادری بھی کرتی ہوگی، اس میں شاید صحافی بھی کرتے ہوں، شاید اس کو یعنی ہر کلاس کا کوئی تعلق رکھنے والا پولیٹیشین بھی کرتے ہوں گے منان صاحب. تو اب یہ اس پر یہ چیز آپ اپنی تاجر برادری کیونکہ نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پر، اس کو روکنے کے لیے کیونکہ لیگل چینلز پہ آنا پڑے گا لوگوں کو. اب لیگل چینل بند ہوں گے، ان پر جب چھاپے پڑیں گے، گرفتاریاں ہوں گی تو لیگل چینلز کی طرف آنا پڑے گا. کیا آپ کی تاجر برادری آئے گی اس طرف؟ فیصلہ آباد کی بات کر رہا ہوں میں منان صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آنا پڑے گا اور حکومت کو بھی کچھ ان پاپولر غیر مقبول فیصلے کرنے ہوں گے. ہو سکتا ہے ان میں ہمارے خلاف ریزنٹمنٹ بھی آئے، بہت سارے معاملوں میں آتی ہے، لیکن آخر اس ملک کو کسی طرف لے کر جانا ہے. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا 2012 میں خلیج ٹائم میں، اور میں حیران رہ گیا پڑھ کے کہ پاکستانیوں نے جو دبئی میں انویسٹمنٹ کی ہے وہ کئی ارب ڈالر کی ہے. اب وہ کئی ارب ڈالر کس طرح وہاں چلے گئے، کس طرح وہ پراپرٹیاں خریدی گئیں، کیا چینل تھا، کیا کوئی روکنے والا نہیں تھا، کیا کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کا خون وہاں جا رہا ہے اور وہ دبئی میں سارا ڈمپ ہو گیا. اصل جو نقصان ہوا ہے دبئی ریسیشن کا وہ سب سے زیادہ سنا پاکستانیوں کو ہوا ہے. تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی اگر وہاں جا کے پیسہ تباہ کرنا تھا تو بہتر تھا اپنے ملک میں رکھتے اور بہتری کے لیے لگا. اور پیسہ دہشت گردی کے لیے بھی استعمال ہوا، جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشنز تو ہو رہی ہیں، اور اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر دہشت گردی کے لیے پیسہ یہاں سے جاتا تھا تو وہ چینلز کو بند کیا جا رہا ہے، اور یہ اچھی بات ہے چلے بند کیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو جب یہ بھی بتاؤں گا کچھ ہی دیر میں کہ لیگلی جو پیسہ جاتا ہے اس کا قانونی طریقہ کار کیا ہے. اگر ایکوٹی انویسٹمنٹ کرنی ہو کسی پاکستانی کو کسی دوسرے ملک میں تو اس کا لیگل پروسیجر کیا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ لسٹ بھی دکھائیں گے جو یہاں سے لیگل ٹرانسفرز ہوئے ہیں، ایکوٹی انویسٹمنٹ کے لیگل ٹرانسفرز ہوئے ہیں، وہ صحیح طریقہ کار جو تھا وہ کیا تھا. لیکن یہ جو بات ہے منان صاحب آپ کی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سب کو کڑوا گھونٹ تو پینا پڑے گا، وہ تاجر ہوں، وہ امپورٹر ہوں، وہ آپ کے عام عوام ہوں، وہ سب